السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على آج ہم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 60 آنورڈس کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک آدھ امپورٹنٹ بات، ایک تو یہ کہ شوال کا مہینہ ہے جس کے 6 روزوں کی بہت فضیلت ہے۔ میں نے 1-2 دفعہ اس میں گروپ میں شیئر بھی کر دی تھی وہ حدیث جو ہے کہ اگر جو یہ رمضان کے بعد یہ 6 روزے رکھے تو جیسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو حدیث میں تو دہر کے الفاظ آتے ہیں جس کا مطلب بہت لمبا وقت ہوتا ہے، تو کوشش کریں، ہمت کریں کہ رکھ لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لگاتار ہی رکھیں، بے شک 1-2 رکھ لیں پھر کچھ چھوڑ دیں پھر 1-2 رکھ لیں، ایسے کر کے رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا ایک وہ جو ٹیسٹ آپ لوگوں کے چل رہے ہیں اس میں ایک کنفیوژن ہوئی تھی، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے آنسرز جو تھے وہ آپس میں فلپ ہو گئے تھے، تو جنہوں نے وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا ہے ہم نے اس کو گروپ میں مینشن کر دیا تھا کہ سورۃ فلق جو ہے وہ بیرونی شر سے بچاؤ کے لیے، سورۃ الناس جو ہے وہ اندرونی شر یعنی اندر سے جو وسوسے وغیرہ آتے ہیں شیطان جو ڈالتا ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آنسرز ان کے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ ایک اور بھی کویسچن کسی نے کل پوچھا تھا کہ ایک ٹیسٹ میں کویسچن تھا کہ کیا مومن فاسق ہو سکتا ہے، تو یہ اس کا جواب یہی تھا کہ ہاں، اصل میں فسق جو ہے اس کی مختلف نوعیت، مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ فسق اکبر بھی ہوتا ہے، اصغر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے لغوی معنی لیں کہ اللہ کی حدود کو توڑنا یا اللہ کی حدود کو کراس کر جانا، تو وہ ایسا معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے کوئی کتنا نیک اور مومن بھی ہو۔ تو اس لیے شاید اگر اس کویسچن کو اس طریقے سے لکھ دیا جاتا کہ کیا کبھی کسی مومن سے بھی فسق کا ارتکاب ہو سکتا ہے، تو شاید سمجھنے میں زیادہ آسانی رہتی۔ تو وہ یہ ہے کہ ظاہر فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا، سبھی انسان جو ہیں کبھی نہ کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ انسان سے بھی اللہ کی بتائی ہوئی حدود ٹوٹی جاتی ہیں۔ اور فسق کا ورڈ جو ہے وہ قرآن مجید میں جہاں پہ کئی جگہوں پہ شرک و کفر کے لیے آیا ہے وہاں پہ کچھ اور معاملات کے لیے بھی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا آنسر جو ہے وہ یس میں آ رہا تھا۔ ایک تو باتیں نہیں تھی، چلیں ابھی کے لیے اتنا ہی، ابھی ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی کل جو کیا تھا ہم نے آیت نمبر 56 سے آنورڈز کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ یہ اگر آپ سے کسی قسم کا سمجھوتا کرانا چاہتے ہیں یا کسی قسم کا کمپرومائز کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کو بہت کلیئرلی بتا دیں کہ میں ان ہستیوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جن کی تم کرتے ہو، اور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اگر میں ایسا کروں تو میں تو ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا، یعنی یہ تو راستے سے ہٹنے والی بات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر اور اسلام یا توحید اور شرک یہ بالکل 2 اپوزٹ راہیں ہیں، 2 علیحدہ علیحدہ راستے ہیں، ان کے اوپر ایک ساتھ چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اسلام میں داخل ہونے کا تو پھر اس کو پوری طرح سے داخل ہونا پڑتا ہے، پھر وہ ایک ٹانگ اندر اور ایک ٹانگ باہر والی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ ان کو یہ بھی کہیں کہ میں تو ایک روشن و واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے جس کو تم جھٹلا رہے ہو، اور اگر تم مجھ سے جلدی مانگتے ہو عذاب تو وہ میرے پاس نہیں ہے اس کی اتھارٹی کہ میں اپنی مرضی سے جلدی سے تمہارے اوپر کوئی عذاب لے آؤں، کیونکہ اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اگر میرے ہاتھ میں ایسی کوئی اتھارٹی ہوتی تو میں تو میرے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کی حکمت کے تحت اور اس کی مرضی کے تحت، اس کے ڈیسائیڈڈ وقت کے تحت ہوتے ہیں۔ انسانوں کے کرنے سے وہ فیصلے نہیں ہوتے کہ کسی کی پر کوئی عذاب یا سزا یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ۔ پھر مفاتیح الغیب کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہی پاس ہیں غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانے، جن کو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا،
اور اس کے حوالے سے حدیث میں جو 5 کنجیوں کا ذکر کیا گیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ پھر اس آیت میں مزید اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا یہ بیان کیا گیا کہ جو کچھ خشکی میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، جو سمندر میں کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی انسان اللہ کے علم تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان کو کوئی علم دیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ زمین پہ کوئی پتا بھی گرتا ہے کسی درخت کا تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ بھی اگر بویا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ کو علم ہوتا ہے۔ کوئی خشک چیز ہے، کوئی تر چیز ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنے لوح محفوظ میں کتاب مبین میں لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کا حساب کتاب، انسانوں کی تقدیریں اور اس کے علاوہ قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کون سے رسول بھیجے جائیں گے، کہاں کہاں، کتابیں، صحائف، یہ سارا کچھ اور جو معاملات ازل سے ابد تک ہونے تھے وہ اس کتاب میں لکھ دیے گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا۔ اس سے آگے آیت نمبر 60 سے اب میں پڑھ رہی ہوں۔ آج کی آیات بھی امپورٹنٹ ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں لے لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ درسی ترجمہ دیکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ، الَّذِي وہ ذات، الَّذِي کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات، ٹھیک ہے، ہوا وہ کے لیے آ رہا ہے، اور الَّذِي وہ ذات ہے، يَتَوَفَّاكُم جو لے لیتا ہے۔ توفا کا ورڈ جو ہے واو فا اور یا سے ہے۔ یا پہلے سورۃ آل عمران میں جب پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو وہاں پہ بھی میں نے اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا۔ وفا یوفی، یہ پورا لے لینا، وصول کر لینا یا پورا کرنا، جس کا وعدہ وفا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو توفا کا ورڈ جو ہے یہ پورا لے لینے کے معنوں میں نیند کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں آیا۔ اس کے لیے یہ بعض جگہ پہ موت کے لیے بھی آتا ہے، جس میں مکمل طور پر روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ڈیٹیل ابھی میں تفصیل میں بتاتی ہوں۔ یتوفاکم وہ لے لیتا ہے تم کو، یا وہ کے معنوں میں توفا پورا لے لینا، اور کم تم سب کو، ٹھیک ہے، کم جو ہے پلورل کے لیے آتا ہے۔ اگر سنگل کاف آئے تو وہ کا جو ہے وہ سنگل تم کے لیے ہوتا ہے، اگر کم آئے تو وہ پلورل تم کے لیے ہوتا ہے۔ باللیلی رات میں یا رات کو، لیل جو ہے رات کو کہتے ہیں، بازر بھی میں یا کو یا پر اس طرح کے معنوں میں آتا ہے رات کو۔ یعلم اور وہ علم رکھتا ہے، یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا عین لام میم، علم رکھنا یا جاننا، ما جو جرح تم کمائی کرتے ہو تم۔ جرحم جو ہے یہ جیسا جروح القصاص آپ پڑھ چکے ہیں، زخموں کا بدلہ، تو یہ زخم کے لیے آتا ہے۔ جیم راحہ جو ہے آلات جراحی بھی شاید آپ نے سنا ہوگا کہ جو سرجری وغیرہ میں جو ٹولز وغیرہ یوز ہوتے ہیں۔ جو کمائی کرتے ہو تم، تم جو ہے وہ تم کے ہی معنوں میں ہے۔ بن نہاری دن میں، نہار جو ہے نہر کا ورڈ یہ دن کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، بن نہاری دن میں، ثم پھر، یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تم کو، یا وہ کے معنوں میں، اور بعثا جو ہے اٹھانا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ نبی مبعوث کیا جانا، نبی کو اٹھایا جاتا ہے، کسی قوم میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں۔ تو یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تم کو، فیہ اس میں، لیقضا، فیہ سے مراد دن ہے جس کا پیچھے ذکر ہے نا، ہی کی ضمیر دن کی طرف جا رہی ہے، لیقضا تاکہ وہ پورا کرے، لام زیر لی تاکہ کے لیے، یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور قاف داد یا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، جو کہ قاضی کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے، قضا کا روٹ ورڈ، قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، قضا کا مطلب ہوتا ہے معاملہ یا فیصلہ کرنا۔
और अजलम मुसम्मन जो है मुकर्ररा वक्त के लिए आता है, ठीक है ना। तो लियुक़दा अजलुम मुसम्मन का मतलब ये होगा कि ताकि पूरा कर दिया जाए एक वक्त मुकर्रर, ठीक है। अजल वक्त के लिए आता है, अजल मौत को भी कहते हैं, और मुसम्मन जो है वो एक तयशुदा मुकर्रर। सुम्मा फिर इलैही तरफ उसके, मर्जिउकुम लौटना है तुम्हारा, ठीक है। मर्ज जो है रा जीम और आइन इसका रूट वर्ड होता है, रुजू करना होता है ना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ लौटना। ये जिस तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो मर्ज जो है शुरू में मीम आ गया, मीम मस्तर मीमी जो है मस्तर बन गया, तो मर्जे लौटना है, कुम तुम्हारा, सुम्मा फिर, युनब्बिउकुम वो खबर दे देगा तुमको, या वो के मायनों में नून बा हमजा रूट वर्ड है, नबा जो है वो खबर के लिए आता है और किसी बड़ी या अहम खबर के लिए आता है ये, ठीक है। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा साथ उसके जो कुन तुम थे तुम तामलून तुम अमल करते, तुम के लिए, और आइन मीम और लाम, यहाँ ये अमल है, इल्म नहीं है, ये याद रखें आप, ठीक है। तुम अमल करते या जो कुछ तुम करते हो। अच्छा जी, ये जो आयत है इसमें नींद के हवाले से बात की गई है और इसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरीके से नींद को तुम्हारे ऊपर तारी करते हैं। और ये बात भी इसी वजह से की जा रही कि ये लोग मौत के बाद आखिरत में दोबारा से जी उठने को मानते नहीं थे और उस पर बार बार एतराज करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ऐसा तजर्बा जो इंसान अपनी जिंदगी में रोज करता है, सोने का और उठने का, उसकी एग्जाम्पल दे के समझाया है कि अल्लाह ही वो जात है जो तुम्हारी रात को रूहें जो है उनको कब्ज कर लेता है और फिर दिन के वक्त उनको वापस लौटा देता है। सुमैयब तुम जो है ना वो दोबारा से तुम्हें फिर नींद से उठा देता है। तो नींद जो है इसको मौत सोहरा या छोटी मौत जो है वो कहा गया है। और छोटी मौत का मतलब ये है कि नींद जो है उसमें रूह जो है वो कुली तौर पर कब्ज नहीं होती है, जुज़वी तौर पर आप कह लें कब्ज होती है। और लेकिन मामला इसी तरह का होता है कि जैसे इंसान का मामला उसकी असल मौत के वक्त होता है, उसी से मिलता जुलता है। इसको इमाम फखर राजी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 3 चीजें जिस इंसान की होती है ना, एक जिस्म होता है, जान होता है और शऊर होता है। तो वो कहते हैं कि जब नींद तारी होती है तो उसमें जिस्म और जान तो बाकी रहते हैं लेकिन शऊर चला जाता है, ठीक है। ज़ाहिर इंसान अपने शऊर में नहीं होता जब वो सोया हुआ होता है, लेकिन जब मौत आती है तो उसमें जिस्म बाकी रहता है, जान भी चली जाती है और शऊर भी इंसान का चला जाता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों तरह की जो मामलात हैं उसमें। और हजरत ईसा का जो मामला हुआ था वो एक मुख्तलिफ नोयत का मामला था। तो वफ़ा का वर्ड उधर भी आता है, इन्नी मुतवफ़ीकुम का वर्ड आपने पढ़ा था, वराफ़िउका इलल्लाह। तो वहां पे ये मामला हुआ था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कि उनके साथ ये तीनों ही चीजें जो है वो अल्लाह ताला ने अपने पास बुला ली थी, यानी जिस्म, जान और शऊर तीनों को अपने पास, यानी जिस्म भी और चला गया था, जान और शऊर भी, वो पूरी तरह से यानी जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए थे। उनके साथ मामला इस तरह का हुआ था। वर्ड उसमें भी तो वफ़ा का ही आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तो वफ़ा जो है ये पूरा पूरा ले लेना या पूरा वसूल कर लेना इसके मायनों में होता है। तो बाज़ जगह पे ये नींद के हवाले से आता है, बाज़ जगह पे ये मौत के हवाले से आता है, क्योंकि एक जो है मौत कुबरा और नींद जो है उसको मौत सुगरा कहा गया है। दोनों जो है वो एक ही जैसे एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें होता है। और इसके बाद उलमानी जो है ना वो इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया है कि रूह जो है वो 2 तरह की होती है। एक रूह हैवानी होती है, और हैवान होता है ना उससे हैवानी, और एक रूह नफसानी होती है। शऊर जो है ना उसको रूह नफसानी कहते हैं। तो जो रूह नफसानी जो है ना यानी शऊर, उसको रात के वक्त अल्लाह ताला कब्ज कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि इंसान के जो
शऊर जो है वो नहीं रहता, यानी उसके जैसा आज़ा, उसका देखना, उसका सुनना, उसका सूंघना, ये वाली चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, ये काम इंसान नहीं कर रहा होता। लेकिन अंदरूनी तौर पर उसके अज़ा काम कर रहे होते हैं, यानी रूह हैवानी उसके अंदर होती है, उसका खून की गर्दिश हो रही होती है, दिल धड़क रहा होता है, सांस चल रही होती है। और फिर जब उसकी नींद पूरी हो जाती है या उसका नींद खुलने का टाइम होता है, तो उस वक़्त फिर उसका वो जो शऊर है वो वापस लौटा दिया जाता है, ठीक है? यानी एक जुज़वी तौर पर रूह तो कब्ज़ होती है, लेकिन कुली तौर पर तब होती है जब इंसान जो है वो उस पे मौत तारी होती है। ये जो है कि नींद को इसीलिए मौत कहा गया है, इसकी तायीद इससे भी होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं ना रात को सोने से पहले और फिर सुबह उठने के बाद, वो भी इसी तरह से है जैसा सुबह उठने के लिए है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमाताना, कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें जिंदगी दी बाद हमारी मौत के, ठीक है ना? और रात को सोते हुए भी बिस्मी का अमूतु व अहिया भी आता बिस्मी का रब्बी बदा तु जम्बी बबी का अरफा हुई नमसक का नफसी पर खामा, ये मैंने दुआ याद भी कराई हुई है तजवीद के स्टूडेंट्स को, पढ़ते हैं या नहीं? अगर किसी की रूटीन में नहीं है तो उसको शामिल करें अपनी रूटीन में। तो उसमें भी दुआ का तर्जुमा यही है कि मैं अल्लाह के नाम के साथ अपने पहलू को रखता हूँ, यानी अपने बिस्तर पे रखता हूँ और उसी के तरफ जो है मैं उठाया जाता हूँ। और फिर अल्लाह ताला से उसमें आगे दुआ भी है कि अल्लाह ताला अगर तू मेरी रूह को अपने पास रोक ले तो उस पे रहम फरमाना, और अगर उसको वापस भेज दिया तो उसकी हिफाजत फरमाना, इस तरह से उसका तर्जुमा है। तो क्योंकि बाज़ लोगों के साथ ये भी तो मामला होता है ना कि रात को सोते-सोते ही उन पे मौत भी तारी हो जाती है, यानी असल वाली जो डेथ है, लोगों की नींद में डेथ भी तो हो जाती है ना। तो इन दुआओं से भी यही पता चलता है कि इस तरीके से इंसान का मामला हर रोज़ उसके साथ नींद की सूरत में किया जाता है, यानी जब भी हम नींद का एक्सपीरियंस करते हैं, तो एक तरह से मौत का ही एक्सपीरियंस होता है, मौत की सी ही कैफ़ियत होती है। तो इससे एक तो यही बताना मकसूद है कि जो रोज़ाना ये तुम्हारे ऊपर मौत तारी करके फिर तुम्हें ज़िंदगी देता है, तो उसके लिए तुम्हें आखिरत में दोबारा से उठाना मुश्किल कैसे हो सकता है? यानी तुम क्यों इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हो या क्यों इस चीज़ को तुम नहीं मानते हो? और इसी से तुम्हें अल्लाह ताला की ताकत भी पता चल जानी चाहिए कि वही वो ज़ात है जो ये काम रोज़ाना तुम्हारे साथ करती है और कोई हस्ती ऐसी ताकत रखती ही नहीं है, ठीक है? सूरत अज़-ज़ुमर की भी आयत नंबर 46 में आता है कि अल्लाह ताला रूहों को मौत के वक़्त और जिनकी मौत नहीं आ रही होती, उनकी नींद के वक़्त कब्ज़ कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म लिख दिया होता है, उन्हें रोक लेता है और बाकी को एक मुकर्ररा वक़्त के लिए वापस भेज देता है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं कि मौत का एक्सपीरियंस ही एक तरह से हम करते हैं रोज़ाना सोते हुए, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते ना। हम इसको एक बस अपनी लाइफ, डेली लाइफ का एक फिनोमिना समझ के ही रोज़ाना गुज़ारते हैं। लेकिन नींद जो है ना, इसीलिए ये है कि रात को सोते हुए मुख्तलिफ दुआएँ हमें बताई गई हैं। इवन आयतुल कुर्सी भी और कुल पढ़ के अपने ऊपर फूँकना, और ये भी कि आप दिल साफ करके सोएं, इस्तिग़फ़ार करके सोएं, ये सारी चीज़ें भी हैं। बल्कि ऐसे ही सोएं, रोज़ाना सोते हुए जो है ना, ऐसे ही सोएं कि पता नहीं कहीं मैंने सुबह उठना भी है या नहीं, ये मेरी कहीं आखिरी ही रात ना हो या आखिरी ही वक़्त ना हो इस दुनिया में, क्योंकि कोई पता नहीं होता इंसान, ठीक है ना? तो इस तरह से जब इंसान एहसास के साथ बिस्तर पे जाए या सोने की कोशिश करे, तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होता है और उसमें अल्लाह का तकवा भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये दुआएं ज़रूर याद भी करें, पढ़ें भी, अपनी रूटीन में रखें, ठीक है? और फिर इसमें एक सबक ये भी मिलता है कि इंसान के पास जो है ना एक मोहलत है, तो उससे फ़ायदा उठा लें। यानी रोज हमें एक तरह की मोहलत दी जाती है, रोज ही हमारे लिए प्रोबेबिलिटी उतनी ही होती है, आप कह लें कि 50-50 के वापस आए या ना आए, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारी जो है वो कितनी जिंदगी है और कितनी नहीं। तो हर रोज सुबह जब उठते हैं तो एक तो सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें
اور جو مہلت ملی، جو زندگی ملی، اس سے پھر بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو، اپنے دن کو اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ مفید کاموں میں لگائیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ جانتا ہے جو بھی کمائی تم کرتے ہو، ما جرحتم، یعنی یہ بھی انسان کو یہی احساس دلانے کے لیے ہے کہ جب روح بھی قبض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر کے سویا ہے. تو اگر اس دن میں بھی کوئی غلط کام ہوا ہے تو روزانہ استغفار کریں، روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج کیا 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 ہے، اور بلکہ جس وقت بھی غلط ہو اسی وقت استغفار کریں. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جس وقت یہ موت صغریٰ کا ہونا ہے ایکسپیرینس رات کو سوتے ہوئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ ہم نے دن میں کیا کیا ہے. جرحتم جو ہے نا، یہ اچھے برے دونوں کام کے لیے آتا ہے اور کوشش سے کیے گئے کام کے لیے آتا ہے. کیونکہ میں جیسا بتایا نا، زخم لگانے کے لیے آتا ہے، کاٹنا، جیسے کسی ٹول سے کاٹنا، تو اس کے لیے بھی ظاہر سرجری کے لیے یا زخم لگانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے نا. تو اس لیے یہ جرحتم کا ورڈ ہے. عربی میں کام کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، جیسے فعل کا ورڈ بھی ہے، فے عین و لام. فعل میں تو ارادہ یا بلا ارادہ کچھ بھی کرنا آ جاتا ہے. جیسے اب میں سانس لے رہی ہوں یا ایسے کوئی چیز ایک دم گرتی ہے تو میں اس کو اٹھاتی ہوں جس میں میرا ارادہ نہیں ہوتا، ایک دم سے کوئی ایکشن، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور ارادے سے کروں تو وہ بھی آ جاتا ہے. پھر عمل کا ورڈ بھی آتا ہے جو کہ ارادے سے کیا جانے والا کام ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ ہم کسب کا ورڈ بھی پڑھتے ہیں، کاف سین با، ڈنڈے والا کاف جو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کمائی کرنا جس میں کہ انسان کو کوئی فائدہ یا نفع چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کسب جو ہے یہ بھی نیکی اور بدی دونوں میں آ جاتا ہے. پھر ثنا ان کا ورڈ بھی آتا ہے، سواد نون اور عین. ثناکاری جو ہوتا ہے نا، صنعت سے، جو اسکل کے لیے ہوتا ہے، کوئی فنی مہارت سے، عمدگی سے، کوئی کاریگری کرنا، کوئی کام کرنا مہارت سے. اس طرح مختلف الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جرحتم کا ورڈ یوز کیا. ٹھیک ہے. کہ یعنی جو تم بڑی کوشش سے اور بڑی اپنی محنت سے کام کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتے ہیں، اچھے کیے یا برے کیے. تو یعنی خبردار کیا جا رہا ہے انسان کو. اور پھر یہ کہ وہ پھر تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری مدت پوری کی جائے. یعنی جب نیند پوری ہو جاتی ہے اور تمہاری روحوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کہ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، ابھی تمہاری مدت باقی ہوتی ہے. تو اس باقی مدت کو پورا کرنے کے لیے پھر تمہیں جو ہے وہ زندگی ایک طرح سے دی جاتی ہے، تاکہ کیونکہ اس دنیا میں ظاہر ہر کوئی ایک مقررہ مدت کے لیے آیا ہوا ہے نا، جس کا جب موت کا وقت آ جائے گا تو بس اس کی روح پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں. اور اس کا کوئی بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے، کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ یا کسی کی نیند میں. لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی روح کو اس میں باقی رکھتے ہیں. تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا وہ جو مقررہ وقت یا ٹائم ہے اس کو پوری کرنے کے لیے تمہیں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں. اور پھر اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے. پھر تمہیں تمہارے ہر طرح کے عمل کی خبر دے دی جائے گی. یعنی جہاں سے چلے تھے وہیں سے واپس تمہیں جانا ہے. مرجع کا ورڈ جو ہے نا، یعنی جس جگہ سے آئے تھے وہیں جانا ہے، وہیں تمہیں لوٹنا ہے. اور پھر وہاں پہ اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا. یعنی یہ نہ سمجھے کوئی کہ بس موت آ گئی تو اس کے بعد معاملات ختم ہو گئے. یہ لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ بس موت آ جاتی ہے اور ہڈیاں جو ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہیں، اور یہ اس کو موت کی بعد کی جو زندگی ہے اس کو مانتے بھی نہیں تھے مشرکین عرب جو ہے. اہل کتاب کو تو یہ کانسیپٹ تھا موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، لیکن ان کو نہیں تھا. اور ان کو یہ ماننا بھی مشکل لگتا تھا کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو وہ کیسے اٹھائی جائیں گی. اور اس پہ یہ مذاق بھی اڑاتے تھے جب ان کو بتایا جاتا تھا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مکی صورتیں اس میں بار بار اس چیز کے اوپر بھی زور دیا جاتا ہے کہ موت، باس بعد الموت جو ہے اس کے کانسیپٹ کو بار بار ٹھیک کیا جاتا ہے. تو یہی بتایا گیا کہ موت کے بعد جو ہے وہ تمہاری ایک زندگی ہے، اور جب قیامت آئے گی اور اس میں پھر تمہیں اپنے رب کے سامنے لوٹایا جائے گا. تو سبق یہ ہے اس آیت کا کہ ایک نقطہ آغاز سے ہم چلے ہیں، یعنی ایک اللہ کے پاس سے ہم آئے ہیں. اس دنیا میں ہم سب کے پاس ایک
वक्त मुकर्रर है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज्यादा है, किसी का और ज्यादा है, लेकिन वो वक्त उसका तयशुदा है। जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर अल्लाह की तरफ लौट के भी जाना है और फिर अल्लाह को अपनी इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी और उस दुनिया में किए हुए तमाम अमाल का हिसाब भी देना है। तो इस आयत से हमने यही सीखना है कि हम हर वक्त अपना मुहासबा करते रहें कि हम क्या कर रहे हैं। यानी हमने जो अपनी जिंदगियों को इतना फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है और हम इतने ज्यादा गफलत में हैं और अपनी मर्जी की जिंदगियां गुजार रहे हैं और अक्सर तो बेकार ही वक्त जाया करके या बेकार ही टाइम गुजार रहे होते हैं। इससे हम बाज आ जाएं, ये ना करें। हर रोज कॉन्शियस होके अपनी जिंदगी गुजारें, हर रोज रात को सोते हुए भी कॉन्शियस रहें, सुबह उठ के भी शुक्र अदा करें कि एक और दिन मिल गया, एक और मोहलत हमें मिल गई, क्योंकि हम नहीं इस चीज को इतनी अहमियत देते। हम अपनी जिंदगी की एक रूटीन ही समझते हैं कि बस सो गए। बाज लोग तो कोई दुआएं भी नहीं पढ़ते रात को सोते हुए, आयतुल कुर्सी ना कुल। तो ये जो है ना, इनको इनकी पाबंदी करें। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल पढ़ते, अपने हाथों पे फूंक मार के हाथों पे अपने हाथों को अपने जिस्म पे फेरते थे, और आयतुल कुर्सी और सूरत अल बकरा की आखिरी दो आयत हैं, ये भी कहा गया है पढ़नी चाहिए। इसके अलावा सूरत अल मुल्क और सूरत अलिफ लाम मीम सजदा, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनकी बारे में हदीस मुस्तनद है कि ये अज़ाब कब्र से बचाती हैं, तो इनको पढ़ना चाहिए। तो हम तो आम इंसान हैं, हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है इन सारी रूटीन को अपनाने की, ठीक है ना। तो ये जो सूरतें हैं वो भी, और जो दुआएं जो हैं वो भी पढ़नी चाहिए। बल्कि चले आप में से जो भी ये जो दुआ है ना, रात को सोने वाली भी और सुबह उठने वाली भी, तर्जुमे के साथ शेयर कर दें ग्रुप में, ताकि जो भी शेयर करे उसको उसका ज्यादा सवाब मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये रुकू जो है कंप्लीट हो गया। आयत नंबर 61 से नया रुकू स्टार्ट हो रहा है। वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून। वो अपने बंदों पर पूरा गलबा रखता है और तुम पर निगरान यानी फरिश्ते भेजता है, हत्ता कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और वो अपने काम में जरा भर कमी नहीं करते। ऐसे करते से अगली आयत भी हम कर लेते हैं, दोनों इकट्ठी ही हैं। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ अला लहुल हुक्म व हुवा अस्रउल हासिबीन। फिर उन रूहों को अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाता है जो उनका हकीकी मालिक है। सुन लो, फैसले के इख्तियारात उसी के पास हैं और उसे हिसाब लेने में कुछ देर नहीं लगती। वह हुआ और वो अल काहिरु गलबे वाला है, इख्तियार वाला है। कहर जो है काफ हा और रा इसका रूट वर्ड है। चीज का ऊपर का हिस्सा या बुलंदी इसके लिए आता है, लेकिन बेसिकली ये अल्लाह ताला के लिए जब आता है ना, तो गिरफ्त, तसल्लुत, इख्तियार, जोर, ऐसा तसल्लुत, ऐसा गलबा कि जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। यानी अल्लाह ताला वो जात है जिसके फैसले को भी कोई टाल नहीं सकता, ठीक है ना, जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, जिसका कानून सब पर गालिब होता है। इस तरह से आता है। और वो अल काहिरु गालिब आने वाला है, फौका ऊपर। फौका जो है वो ऊपर के लिए आता है। इबाद ही अब्द की जमा इबाद और ही उसके यानी अपने बंदों के ऊपर अल्लाह ताला का गुलबा है। वह युरसिलु और वो इरसाल करता है, भेजता है। रासीन नाम रूट वर्ड है या आतैन वाला। वह युरसिलु और वो भेजता है अलैकुम तुम पर हाफाजा निगेबान, हिफाजत करने वाले, निगरानी करने वाले। हाफाजा जो है ना, ये इस मायनों में निगरान भी और निगरान भी, यानी फरिश्ते मुराद है इससे। अब बेशक ब्रैकेट में नीचे लिख लें। हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब जा आती है अहदकुम तुम में से किसी एक को। अहद जो है एक के लिए आता है और कुम तुम में से। अल मौतु मौत, अब यहाँ पे असली मौत का जिक्र है। तवफ़्फ़तहु
ले लेते हैं उसको या उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं उसकी, वही वर्ड है तवफ़्फ़तहू, वाव फा और या, ठीक है। शुरू में जो ता है ना ये आताइन वाली नहीं है, इसमें ये बाब की ता है। तवफ़्फ़तहू रूह कब्ज कर लेते हैं उसकी, कौन कब्ज कर लेते हैं? रुसुलुना, हमारे भेजे हुए, यानी हमारे भेजे हुए फरिश्ते, जमा के सीगे में बात हो रही है, नून अलिफ ना हम के लिए आता है। वहुम, और वो, ला नहीं, युफर्रितून, वो कमी करते, यानी वो कमी नहीं करते, ला युफर्रितून। फाराता जो है ना ये इसीलिए आता है, जिससे आपने मा फर्रतना फिल किताब शैइन, किताब में किसी चीज की कोई कमी नहीं की जाती, तो फर्रता जो है ये कमी के लिए आता है, ठीक है। ला युफर्रितून, वो कमी नहीं करते। अगली आयत का भी लफ्सी तर्जमा देखें, सुम्मा, फिर रुद्दू, वो लौटाए जाएंगे, इलल्लाही, तरफ अल्लाह के, मौलाहुम, जो मौला है उनका, यानी जो उनका वाली है, जो उनका दोस्त है, जो उनका मालिक है, अल-हक, सच्चा, हा काफ काफ, अला, ये जो है तंबी के लिए वर्ड आता है, खबरदार करने के लिए, लहुल हुक्मु, ल लिए हु उसके, अल हुक्म, हुक्म है, फैसला है, अथॉरिटी है, उसी के लिए फैसला है, यानी असल अथॉरिटी अल्लाह ताला ही की जात है। वह हुआ, और वो, असराउ, सबसे ज्यादा तेज है या जल्दी करने वाला है। सुरत का वर्ड होता है ना उर्दू में, तो सीन, रा और आइन इसका रूट वर्ड है। तो सबसे ज्यादा तेज है, किसमें तेज है? अल-हासिबीन, हिसाब लेने वालों में, हासिब बा, यानी जितने भी हिसाब लेने वाले हैं उन सब में से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला तेजी से हिसाब करने वाला है। यहाँ पे फिर इस आयत में जो है ना, आयत नंबर 61 का बता रही हूँ कि अल्लाह ताला की तसल्लुत और अल्लाह ताला का जो कब्जा और कुदरत है अपने बंदों पर, उसका यहाँ पे बयान किया गया है कि अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखते हैं अपनी मखलूक पर, अपनी बंदों पर। अल्लाह ताला का ऐसा तसल्लुत है, अल्लाह ताला इस तरह से गालिब हैं कि कोई चाह के भी अल्लाह ताला की तसल्लुत से भाग नहीं सकता, यानी किसी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है ऐसा करना, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने जो कानून दे दिए, अल्लाह ताला की तरफ से जो फैसले सादिर कर दिए जाएं, उनके आगे फिर कोई इनकार नहीं कर सकता, यानी कोई अल्लाह ताला के फैसले को टाल नहीं सकता, कोई अल्लाह ताला को किसी तरीके से शिकस्त नहीं दे सकता। मतलब कहर के मतलब के हवाले से बता रही हूँ, यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान जो नाफरमानी करता है, जो सरकश बन रहा होता है, इंसान को कुछ लिहाज से तो आजादी दी गई है, कुछ उमूर उसके इख्तियार में है कि उसने कौन सा रास्ता अपने लिए अपनाना है, नेकी का या बदी का, हदायत को अपनाता है या नहीं अपनाता, अल्लाह की बात मानता है या नहीं मानता, अपने लिए हराम हलाल की तमीज को बरकरार रखता है या नहीं रखता। लेकिन कुछ उमूर जो है वो इंसान के लिए गैर इख्तियारी हैं, जिन पे इंसान का इख्तियार बिल्कुल नहीं है। और जैसे इंसान को अपने जिस्म के ऊपर कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, कोई बीमारी आनी है अल्लाह की तरफ से तो आनी है, उसकी शक्ल सूरत कैसी होनी है ये अल्लाह ताला ने ही बनानी है, अल्लाह ने डिसाइड करना है। और अमीर होगा, गरीब होगा, किस्मत कैसी होगी, रिस्क कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब अल्लाह ताला के फैसले हैं। फिर मौत सबसे बड़ी बात है, उसको कोई इंसान कितना भी चाहे तो वो उसको टाल नहीं सकता, वो अपनी मौत के वक्त को रोक नहीं सकता, उसको आगे पीछे नहीं कर सकता मौत के वक्त को, ठीक है। तो जब अल्लाह की तरफ से फैसला हो जाएगा मौत का तो फिर होना ही होना है। फिर इसी तरह को ये नहीं कह सकता कि मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी मुझ पे बुढ़ापा ना आए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हर इंसान जो है उसके ऊपर बुढ़ापा तो आना ही आना है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना आए, ठीक है ना। तो ये चीज इसमें बताई गई है कि अल्लाह ताला किस तरीके से मुकम्मल इख्तियार इंसान के ऊपर रखते हैं, और इंसान जो थोड़ा सा उसको इख्तियार दिया गया है
اس کے اوپر ہی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں تو جو چاہوں اس دنیا میں کرتا پھروں، میرے اوپر کسی کا زور نہیں چل سکتا، کوئی میری پکڑ نہیں کر سکتا، اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ جو سرکش و نافرمان انسان ہوتے ہیں، جو متکبر، وہ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں جو چاہوں وہ کرتا رہوں، مجھے ہر چیز کے اوپر اختیار ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اس قسم کے خیالات ایسے لوگوں کو ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں پچھلی جو آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے کس طرح حاوی ہیں اور کس طرح ہر جگہ موجود ہیں، اور یہاں پہ ویسے اللہ تعالیٰ کا جو ایک غلبہ اور قدرت ہے اس کا بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ساتھ جو ہے اسی لیے موت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پہلے جو ہے موت صغریٰ یعنی نیند کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور اب جو اصل موت ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی بتایا گیا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قاہر ہیں اپنے بندوں پہ، اس طریقے سے یعنی غلبہ رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے بھی بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست بھی کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نگہبانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب بچہ رحم مادر میں ہی ہوتا ہے نا، وہیں سے فرشتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوبست خاص اپنے بندوں کے لیے کیا گیا، اور اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں اور بھی ایک دو جگہوں پر ملتا ہے، جیسے سورۃ الرعد میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اس کے آگے بھی اس کے پیچھے بھی، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورۃ طارق میں بھی آتا ہے ان کل نفس لما علیہم حافظ، یعنی ہر نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حفاظت کرنے والے رکھے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے انسان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے فرشتے اس کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیے ہوتے ہیں، جو آگے پیچھے ہر وقت اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی شدید ایکسیڈنٹ سے بھی بالکل آرام سے بچ کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو فرشتے جو ہے وہ اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ بچا لیتے ہیں۔ کبھی انسان گرتا ہے کسی جگہ سے، یا ایک دم سے کوئی چیز اوپر گرنے والی ہوتی ہے اور انسان بچ جاتا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو یہ حکم ملتا ہے کہ اب وہ آگے نہیں آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا حکم جو ہے اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح انسان کے اوپر جو ہے اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے، جن کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے، سورۃ الانفطار میں ان کا نام بھی آتا ہے، وہ بھی مقرر ہیں، جو انسان کے دائیں اور بائیں ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اعمال جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ نیک اعمال لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا جو ہے وہ برے اعمال لکھ رہا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر فجر اور عصر کے وقت جو ہے نا فرشتوں کی ڈیوٹیز جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کے بعد کے وقت وہ جمع ہوتے ہیں، پھر جو رات کو تھے وہ یعنی جنہوں نے رات ساتھ گزاری ہوتی ہے وہ فجر کے وقت اوپر چڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتی ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب اچھی طرح سے واقف ہے، لیکن فرشتے بتاتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے ٹائم پہ جب وہ آئے تھے تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھ لیا تھا اعمال نامے میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جب ہم آئے ہیں تو ان کو نماز کی حالت میں ہی چھوڑ کر آتے تھے۔ تو علماء کا بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کے بارے میں ہی ہے، کہ جو کہ اعمال نامے مرتب کر رہے ہوتے ہیں، کہ ان کی اس طریقے سے ڈیوٹی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے فجر اور عصر کے وقت۔ اور اسی لیے ہے کہ یہ اوقات دونوں بہت خاص ہیں، ان نمازوں کی پابندی بھی بہت زیادہ، ویسے تو ساری نمازوں کی کرنی چاہیے، لیکن فجر اور عصر کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان یا تو نیند میں ہوتا ہے فجر کے وقت تو اس کو اٹھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے اپنی زندگی کے کاموں میں، تو ان اوقات کا بالخصوص خیال رکھنا چاہیے، نماز کا بھی، اور ان اوقات میں بالخصوص جو دعائیں ہیں نا ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ۔
जो भी मसनून दुआएं हैं ना आपकी फजर के वक्त और फिर असर के वक्त, ये बहुत ज़्यादा पाबंदी इनकी करें। अच्छा, तो अल्लाह ताला खुद भी निगरान है, मुहाफिज है, गलबा रखने वाले हैं, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने अपना जो एक सिस्टम बनाया है उसमें वो फरिश्ते हैं जो इंसान की निगरानी भी कर रहे हैं और उसके लिए मुहाफिज भी हैं। और ये इसीलिए है कि इंसान के लिए एक हुज्जत जो है वो हो जाए, तमाम हुज्जत, वरना तो अल्लाह ताला खुद ही मुहाफिज, हिफाजत तो अल्लाह ताला ही कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला को इन फरिश्तों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अल्लाह ताला ने अपना एक सिस्टम इस तरीके से बनाया है कि ताकि वो सारे अमाल लिखते रहे और फिर आखिरत में वो अमाल नामा इंसान के सामने पेश किया जाए और उसको बताया जाए कि देखो ये कुछ तुमने किया था, ताकि कोई मुकर भी ना सके। ठीक है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि जब किसी की मौत आ जाती है तो उसको हमारे भेजे हुए जो हैं वो उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। यानी अब यहाँ पे मौत के मायनों में तवफ़्फ़त का आया है लफ्ज़। मौत का वक्त जब आता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो फरिश्ते भेजे जाते हैं वो इंसान की रूह कब्ज कर लेते हैं। वहुम ला युफर्रितून, और वो कोई किसी किस्म की भी कमी नहीं करते, यानी जो हुक्म दिया जाता है उसको एज इट इज वो बजा लाते हैं। जिसकी रूह कब्ज करनी होती है, जिसका हुक्म दिया होता है उसी की करते हैं। जिस वक्त करनी होती है उससे ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे, जिस तरह से करनी होती है उसी तरह से करते हैं। यानी कोई कमी बेशी नहीं करते अल्लाह के हुक्म में, नहीं, अगर कोई अल्लाह के हुक्म अदूली वो नहीं करते। बहुत ज्यादा यानी ओबीडियंट और बहुत ज्यादा मुस्तैद होके वो अपना काम करते हैं। ठीक है ना। तो फिर सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि, फिर वो लौटाए जाएंगे अल्लाह की तरफ जो कि तुम्हारा मौला है, जो कि मौला हक है, सच्चा मौला है। यानी असल तो ज़ात अल्लाह ताला की ही है ना, जो असल तुम्हारा मालिक है और असल जिसका गलबा और कुदरत है तुम्हारे ऊपर, तो जिससे तुम भाग नहीं सकते और जिसका हुक्म और फैसला तुम्हारे ऊपर चलता है, जो फाइनल अथॉरिटी है तुम्हारे लिए, और वो हिसाब लेने में भी बहुत जल्दी करने वाला है। यानी इंसान जो है वो अपनी मनमानी करके जिंदगी तो गुजारता रहता है ना, तो और वो अपनी मौत को भी भूला हुआ होता है, वो अपनी आखिरत से भी गाफिल होता है। तो यहाँ पे इंसान को ये एहसास भी दिलाया गया है कि वो अपनी मौत से जो है वो, यानी मौत को याद रखे, मौत से गाफिल ना हो, आखिरत में अल्लाह की तरफ लौटाए जाने और वहां पे जो हिसाब किताब का मामला होना है उससे भी गाफिल ना हो, उसको भी याद रखे। ठीक है। यानी डराया भी गया है कि हिसाब करीब है, और ये कि अल्लाह ताला तो सब करीब है, और ये कि अल्लाह ताला तो सबसे जल्द है हिसाब लेने वाले में, सबसे ज्यादा तेज है। जब ये चीज इंसान समझ लेगा ना तो फिर इंसान अपनी मनमानी की जिंदगी नहीं गुजारेगा। ठीक है ना। और यानी अल्लाह ताला के यहाँ ये जो असर हासिबीन है, यानी अल्लाह ताला के यहाँ जो वक्त है उसका मामला हमारे यहाँ जो वक्त गुजरा होता है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे लिए वो कई साल हो सकते हैं, जबकि अल्लाह ताला के लिए तो वो एक जो अल्लाह ताला के जो मामलात हैं उन तकवीनी मामलात में वो भी एक दिन ही होता है, जिस आता है ना सुमा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, सूरत अल-इस्लाम सजदा में जो आता है कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह की तरफ एक दिन में ऊपर जाते हैं। तुम्हारे लिए तो अगर उसको काउंट किया जाए तो वो तो 1000 साल के बराबर वो एक दिन बनता है। यानी इतनी आप पहले स्पीड से वो जाते हैं और वहाँ के मामलात इस तरह से हैं। तो हम चाहे समझे कि आखिरत तो बड़ी दूर की चीज है और वो तो पता नहीं कब होना है मामला, या होना भी है या नहीं है, हम उसको दूर देख रहे होते हैं, लेकिन वो है तो हर एक के करीब। मौत तो किसी की किसी वक्त भी आ सकती है, जिसकी जिस वक्त मौत आ गई उसकी क़यामत तो कायम होगी। वो जो है ना, इन्नहुम यरौनहु बईदम व नराहु करीबन, सूरत अल-मारिज में आता है कि वो तो उसको दूर देखते हैं, हम तो इसको बिल्कुल करीब देखते हैं। तो यानी अल्लाह की तरफ लौटाया जाना ये कोई दूर का मामला ना समझे कि पता नहीं मेरी तो मौत आने में अभी बड़ा वक्त है, क्योंकि शैतान ने यही चीज एक इंसान को सुझा दी हुई है ना कि बड़ा वक्त है, अभी आराम कर लो, बुढ़ापे में कर लेना, अभी तो तुम जवान हो, खैर है अभी इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इंसान जो है वो अपनी जिंदगी को इतना लाइट लेता रहता है और इस तरीके से वो गाफिल रहता है कि
وہ مؤخر کیے جاتا ہے اپنی بہت سے نیک کام بھی، اور یا بہت سی چیزوں کی طرف وہ اس وجہ سے بھی دھیان نہیں دیتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، میں بعد میں کر لوں گا، یہ وہ اس طرح کی معاملات انسان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا انسان کو ان آیات میں، جو آج کی یہ آیات ہے نا، اس میں انسان کو بہت زیادہ احساس دلایا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ اس کے پاس وقت کم ہے یا زیادہ ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی شاید بہت زیادہ لمبی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، اور پھر موت اور اس کے بعد کے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ موت برحق ہے، اس پہ انسان یقین کر لے، اور دوسرا موت کے بعد اللہ کی طرف اٹھایا جانا برحق ہے، اس پہ یقین کر لے، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کی طرف لوٹ کر جا کے ہم نے اپنا حساب کتاب بھی دینا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ بھی لے، اور اس کے اوپر غور و فکر بھی کرے، اور اس سے غافل ہو کے نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی کا حکم انسان کے اوپر چلتا ہے، یعنی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ کچھ معاملات میں اگر اس کو اختیار دیا گیا تو انسان اپنے آپ کو مختار کل نہ سمجھ لے، کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو انسان جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے۔ یہ چیز یہاں پہ سمجھائی گئی۔ اچھا، یہاں پہ پھر اگر آپ جو آیت نمبر 61 ہے اس پہ غور کریں، یہ جو ہے اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، یعنی جمع کا صیغہ آیا نا، تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ موت کے فرشتہ تو ملک الموت ہیں، تو وہ تو اس لیے بہتر ہے کہ یہی ورڈ یوز کیا جائے۔ کچھ صحابہ کے آثار سے ملتا ہے، لیکن حدیث میں یہی الفاظ ہے، قرآن میں بھی ملک الموت کا ہی ذکر ہے۔ اچھا، تو لیکن ایک حدیث ہے، میں آپ کو ذرا بھی اس کے اوپر تھوڑا مزید تفصیل سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بہرحال جو ہے نا ملک الموت جو ہے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں جب روح قبض کرنی ہوتی ہے نا انسان کی، تو اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایک پوری ٹیم جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم اللہ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اس کا، اور بتا دیتے ہیں کہ بھئی اب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، فلاں جگہ پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر پوری ایک ٹیم آتی ہے جس کا آپ کہہ لیں کہ لیڈ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ملک الموت ہی ہوتے ہیں، اور ان کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ روح کو جو ہے وہ قبض کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں جو آ کے یعنی آپ کہہ لیں کہ ہیلپنگ فرشتے، یا پوری ایک ٹیم جو ہے وہ آتی ہے۔ اور اس کا پتہ ہمیں کس طریقے سے چلتا ہے؟ اس کا پتہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چلتا ہے، اور وہ حدیث جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، مشکات میں آتی ہے، برا بن عازم سے مروی حدیث ہے، کافی لمبی سی حدیث ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو کافی چیزیں پتہ چلیں گی۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ بے شک لکھیں نا، اور سے اس کو سن لیں، سمجھ لیں۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے، عازب عین الف زے اور بے، برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تو ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ کے، گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم اتنے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوتا نا کہ آپ ذرا سی حرکت کریں تو پرندہ اڑ جائے اگر کسی کے سر پہ بیٹھا، تو یعنی اتنے مؤدب ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، یعنی یہ ان کی تعظیم کا عالم تھا۔ تو بہرحال گویا ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا تو فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ایسا ہی فرمایا، پھر فرمایا، اب یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی مومن بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے۔
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ जाता है तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबू और जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं। तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत की खुशबू और जन्नती कफन लेकर यानी जन्नत से कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल, अय्यतुहन नफ्सु तय्यिबा उख़रुजी इला मग़फ़िरतिम मिनल्लाहि व रिदवान, यानी अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। एक तय्यब रूह यानी पाक नेक रूह को कहा जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऐसे निकलती है, यानी वो पाक रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकलता है, यानी वो जो पानी की एक मुश्क होती है उससे आसानी से बड़ी सहूलत से पानी का कतरा जैसे ड्रॉप गिर जाता है। आप पानी की बोतल अगर टाइट बंद ना हुई उसको ऐसे करें तो आराम से कतरा निकल आता है ना, यानी बड़ी आसानी से, कहने का मतलब वो उसे ले लेता है, यानी अखज़ कर लेते हैं। जब वो उसे अखज़ कर लेता है तो वो यानी जो फरिश्ते अब उनके साथ होते हैं पलक झपकने के बराबर भी उसके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि वो उसे लेकर उस कफन और उस खुशबू में लपेट लेते हैं जिसको वो अपने साथ लाए होते हैं जन्नत से, यानी खास किस्म की मुश्क होती है और एक खास किस्म का जन्नती लिबास होता है जिसमें वो लपेट लेते हैं, और फिर रोए जमीन पर पाए जाने वाली बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू उससे निकलती है। फरमाया वो फरिश्ते उसको लेकर ऊपर की तरफ बुलंद होते हैं और ये फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं यानी ऊपर आसमानों में, तो वो पूछते हैं कि ये खुशबू कैसी है, तो वो उसके लिए दुनिया के नामों में बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फला इब्ने फला की रूह है, हत्ता कि वो उसे लेकर आसमानी दुनिया तक पहुंचते हैं। आसमानी दुनिया कहती है जो पहला आसमान जो हमें ऊपर नजर आता है, क्योंकि 7 आसमान है ना, उसके ऊपर दूसरा आसमान, उसके ऊपर तीसरा आसमान, हत्ता कि वो उसको लेकर आसमानी दुनिया तक पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजा खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो वो उनके लिए खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसके साथ चल जाते हैं, यानी एक फरिश्ते जो है एक आसमान के वो पूछते हैं, वो उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, फिर उसको लेकर दूसरे आसमान तक जाते हैं, यानी इतना ऑनर दिया जाता है इतने एजाज के साथ, बल्कि ये भी आता है हदीस में में कि वो सलाम भी कहते हैं, और एक रिवायत में ये भी आता है कि वो उसके लिए दुआ करते हैं उस नेक रूह के लिए, ठीक है। इतने ऑनररी तरीके से उस नेक रूह को लेके जाया जाता है, उसको दूसरे जो आसमान है वहां तक उसके साथ जाते हैं, फिर वहां पे फिर वही सारा मामला होता है, फिर वहां दूसरे आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, फिर सलाम कहते हैं, उसके लिए दरवाजा खोल के फिर उसको लेके अगले आसमान तो, और इसी तरह कि उसको 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाते हैं मेरे बंदे का नामा अमाल इल्लियीन में लिख दो और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने उसे वहीं से पैदा किया था, मैं उसी में उन्हें लौटाऊंगा और दोबारा फिर वहीं से उसे निकालूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी रूह फिर उसके जिस्म में लौटा दी जाती है, तो 2 फरिश्ते फिर उसके पास आते हैं, यानी जिस वक्त रूह कब्ज होती है ना, उसके बाद ये मामला होता है कि जो नेक रूह है उसके साथ ये मामला होता है, उसको फौरन इस तरह आसमानों से गुजार के ले जाया जाता है, और वहां पे इल्लीन एक जगह है जहाँ पे उसका एक रजिस्टर है उस जगह का, उसमें उस नेक रूह का अंदराज कर लिया जाता है, लिख दिया जाता है कि ये जो है अब रूह इस जगह पे दाखिल हो गई है। लेकिन फौरन रूह कब होते ही तो उसका कफन दफन का मामला नहीं हो जाता, उसमें ज़ाहिर है तो कुछ वक्त लगता है, इसलिए फिर जब उसका जिस्म दफनाया जाता है ना, तो फिर उसकी रूह को वापस भेजा जाता है उस हिसाब किताब के अमल के लिए। तो फिर कब्र में जब उसका हिसाब किताब होता है, उसको आगे बयान किया जा रहा है कि उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है, तो 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तो वो कहता है मेरा रब अल्लाह है।
پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ جو ہے نا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تو یہ وہ والے سوالات ہیں جو قبر میں کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا یعنی تیرا دین کیا، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا کہ یعنی جو تم نبی کون ہے تمہارا، یا یہ کہ یہ جو تم میں نبی آدمی مبعوث کیا گیا تھا کون ہے، تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اس سے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ ربنا جعلنا من۔ پھر فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے، تو وہ کہتا ہے اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، وہ بتاتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا رب قیامت قائم فرما، میرے رب قیامت قائم فرما، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و مال کی طرف چلا جاؤں۔ تو وہاں پہ پھر اس کو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی تم سکون کی نیند سو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی قبر میں ہی اس کو ایک دروازہ کھول کے جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ بھی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ رحمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور ان کی طرف اب تمہیں لے جایا جائے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کی جھلک دکھا کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس سے تمہیں بچا لیا گیا کیونکہ تم اللہ کی نیک روح تھے، اور پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ پھر مزید حدیث کے آگے چلتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا فرمایا کہ جب کوئی کافر دنیا سے رابطہ منقطع کر کے آخرت کی طرف جاتا ہے تو سیاہ چیروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں، یعنی بالوں سے مراد یہ کہ یعنی وہ ایک رف سا اور سخت سا کوئی تکلیف دے کوئی کفن ہوتا ہے، وہ اس سے حد نظر کے فاصلے تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ اس میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، یعنی اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی طرف چل۔ اس کو اسی وقت یعنی بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کا بہت غضب ہے تم پہ اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو وہ روح جو ہے نا اپنے جسم میں پھیل جاتی ہے، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی، کہنے کا مطلب یہ اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلی اون سے کھینچا جاتا ہے۔ گیلی اون میں اگر گرم لوہے کی سلائی ڈالی جائے نا تو وہ چپک جاتی ہے نا، تو پھر وہ ملک الموت اسے اخذ کر لیتے ہیں، اور جب وہ اسے اخذ کر لیتے ہیں تو وہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی پھر اس میں دیر نہیں کرتے۔ یہ جو ہے نا وہ لا یفرطون، یہ اس چیز کی ایکسپلینیشن ہے کہ فوری وہ اس کو پکڑتے ہیں، اس کمبل میں لپیٹتے ہیں، اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس کی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور پھر ایک آیت جو قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو۔ گویا سجین جو ہے وہ اوپر آسمانوں میں نہیں ہے، وہ کہیں زمین کے نچلے حصے میں ہے۔ پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تلاوت کی آیت کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پر پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ یعنی مزید حدیث کے الفاظ ابھی آگے چل رہے ہیں کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، یعنی اب
جو خبیث روح ہے، جو برا انسان تھا، اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے. اس سے بھی وہی یعنی سوالات کرتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. تو وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا. وہ اس کو وہ پھر اس سے پوچھتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں، یعنی من ربو کا بھی وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. مادینو کا وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جو تمہیں یہ شخص مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا. تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جہنم کی طرف کا ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس سے آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک کبیر چہرے والا شخص کبیر لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تمہیں غم زدہ کریں گی، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو کسی خیر کی توقع نہیں دیتا. تو وہ جواب دے گا کہ میں تیرا وہ برا عمل ہوں. تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. اچھا، تو بہرحال یہ مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے جس سے ہمیں تفصیل پتہ چلتی ہے قبر کے عذاب کی بھی، جس کا اکثر لوگ انکار کرتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عذاب قبر سے بچنے کی دعا سکھائی ہے، جو کہ نماز میں تشہد و درود کے بعد پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جہنم. پھر اس میں فتنۃ المسیح دجال سے بھی پناہ، 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس میں، وہ ضرور پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی سارا بتایا گیا ہے کہ کوئی نیک روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بری روح جب نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں نیک روحوں میں شامل کرے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک کتاب ہے، اس میں یہ جو یہ سارے جو معاملات ہیں موت کے بعد کے اور قبر کے، ان کے اوپر کافی ڈسکشن کیا گیا، کیونکہ کچھ ڈسکشن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہے، کچھ جو تفصیلات ہیں وہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں ان سے پتہ چلتی ہے. تو اس بک کا بھی ایک حصہ میں چاہ رہی تھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے، ایکسپریشن بہت اچھا ہے. اقبال کیلانی کی کتاب ہے قبر کا بیان. میں انشاءاللہ اس کا بھی لنک ابھی گروپ میں شیئر کر دوں گی. اگر پاکستان والے تو ایزیلی خرید سکتے ہیں اگر کوئی لے کے اس طرح بک کی صورت میں پڑھنا چاہتا ہے. یہاں پہ شاید ملنا اتنا آسان نہ ہو، تو بہرحال آپ آن لائن ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے تو پڑھ سکتے ہیں. اصل میں یہ اتنی اہم ایک حقیقت ہے اور اس سے ہر انسان نے گزرنا ہے. اس کا ایکسپیرینس موت تو وہی بات ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت. تو موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، ہر ایک نے ایکسپیرینس کرنا ہے. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہوئے ہوتے ہیں نا کہ ہم اس چیز سے بالکل غافل رہتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو اس لیے اس طرح کا کوئی ٹیکسٹ یا بک اگر آپ کو کبھی ملے تو اس کو پڑھ لینا چاہیے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان ذرا جاگتا ہے اور تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہو کے اپنی موت کے بارے میں سوچتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. کیونکہ شیطان کا بھی طریقہ نا کہ اس کو غافل رکھو، اس کو بھولے رہنے دو. تو اس لیے کوشش کریں کہ پڑھا کریں اس طرح کی چیزیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ لذات کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کرو، یعنی جو لذتوں کو توڑنے والی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ موت کا ذکر کرو کہیں پہ تو عموماً لوگ کہتے ہیں چھوڑو کیا ڈرانے والی باتیں ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. یعنی انسان اس کو اگنور کرنا چاہتا ہے، اس کی طرف سوچنا نہیں چاہتا. حالانکہ سوچنا چاہیے. یہ اتنا ہی یعنی ایک اہم بات ہے جس سے ہم غافل ہو کے رہ ہی نہیں سکتے. موت بھی آنی ہے، قبر کے معاملات بھی ہونے ہیں، اور پھر آگے ظاہر آخرت میں جب قائم ہونی ہے تو اس کے معاملات بھی ہونے. تو یہ بک جو ہے نا، اس میں آپ کہنے کہ ایکسپریشن بڑا اچھا ہے. یعنی
بڑے پراسر طریقے سے بات کی گئی ہے. تو تھوڑا سا میں شروع کا کچھ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس میں یہ والی حدیث بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور کچھ انہوں نے اس کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کیا ہے. تھوڑا سا یہاں سے پڑھ دیتی ہوں. شروع جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہو رہی ہے. یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، کہ اے میرے بھائیو اس جیسی جگہ کے لیے یعنی قبر جو ہے اس کے لیے تیاری کر لو. اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نام میں منہمک رہنے والوں، رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والوں، حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والوں، اے دار البقا کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعقب کرنے والوں. یعنی دار البقا تو آخرت ہے نا، لیکن اس کو چھوڑ کے ہم دار الفنا جو فنا ہونے والی دنیا اس کا تعقب کرتے رہتے ہیں. ان قریب ہم ایک کٹھن گھاٹی موت سے گزر کر ایک طویل وادی پرخطر کا سفر اختیار کرنے والے ہیں. اس وادی پرخطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوگی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی روشنی ہوگی، نہ قمقموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی اور نہ کسی جگنو کی ٹمٹماہٹ نظر آئے گی. اس وادی پرخطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غم گسار ہوگا، نہ غم خوار ہوگا، نہ کوئی پیر و مرشد ہوگا، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، نہ تو محافظ، نہ کوئی باڈی گارڈ ہوگا، کوئی پارٹی لیڈر نہیں ہوگا، صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا روب اور دبدبا نہیں ہوگا، سینٹ اور اسمبلیوں والے ٹھاٹ باٹ نہیں ہوں گے، عدالتوں کے کٹہروں کا تنتنا نہیں ہوگا، پولیس کے عہدوں اور تمغوں کا فخر و غرور نہیں ہوگا، نہ ہی فوجی اعزازات اور سٹارز کا جاہو جلال ہوگا، اعلیٰ سرکاری مناصب کا کروفر نہیں ہوگا، وسیع و عریض جاگیروں کی خدائی نہیں ہوگی، کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی نہیں ہوگی، سفارش کے لیے رشتہ دار چچا ماموں نہیں ہوں گے، رشوت کے لیے حرام مال کی ریل بیل بھی نہیں ہوگی. اصل میں انہوں نے دنیا میں جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ان کو مینشن اس لیے کیا کہ کسی بھی شعبے میں انسان کے پاس جب کوئی رتبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور مختار کل سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے اسی زندگی میں ہمیشہ رہنا اور مجھے کبھی موت نہیں آنی، اور اس میں پھر وہ لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے اور وہ حرام مال بھی کماتا ہے اور جہاں سے خود کو بچانا ہوتا ہے تو کوئی سفارش وغیرہ بھی کرا لیتا ہے. تو یہ اس حقیقت کو یہاں پہ واضح کیا گیا کہ ایک وہ وقت بھی آنا، ابھی دنیا میں تو تم یہ سب کر سکتے ہو لیکن وہاں قبر میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اس وادی پرخطر میں موذی درندوں جیسی وحشت ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، گھٹن ہوگی، کسی کے قبر میں کیڑے مکوڑے زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اور پھر اندھے بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی نہ جائے قرار. اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سن لو. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی. پھر مزید آگے لکھتے ہیں، اے ہوش و گوش رکھنے والو، دل اور دماغ رکھنے والو، اے تنہائی، تاریکی اور وحشت کی وادی پرخطر میں قدم رکھنے والو، سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس سفر میں ایمان اور نیک اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، تلاوت قرآن، دعائیں، اذکار، صدقہ خیرات، نوافل، والدین کی اطاعت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ ہی زیادہ سفر ہوں گے، جو گھبراہٹ بھی دور کریں گے، جو روشنی بھی دیں گے، جو تنہائی بھی دور کریں گے اور جسم و جان کے لیے سامان راحت بھی مہیا کریں گے. بس اے وادی پرخطر کے مسافروں، روانگی سے پہلے انسانوں کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے ہمدرد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کان لگا کر سن لو. اور اس کے آگے پھر انہوں نے یہی حدیث بیان کی ہے کہ ایک دفعہ آپ اس طرح کسی کی قبر کے پاس بیٹھے تھے اور پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پوری اس میں بلکہ شروع میں یہ بھی ہے کہ آنسو بہاتے بہاتے قبر کی مٹی تر ہوگی، اور آپ نے صحابہ کرام کو کہا، جو میں نے شروع میں پہلے بھی حدیث پڑھی ہے نا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، یعنی تیاری کر لو. ٹھیک ہے، اچھا. اس
दिलफरेब आरामदेह और पुरआसाइश जिंदगी के बाद आने वाले तमाम मराहिल इंतहाई कठिन, तकलीफ और अलमनाक हैं। सबसे पहला मरहला तो मौत का है। मौत वो घूंट है जिसे हर जानदार ने पीना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरत आल इमरान में आप पढ़ चुके हैं। एक और जगह इरशाद बारी ताला है कुल्लु शैइन हालिकुम इला वजहहु, यानी अल्लाह ताला की जात के अलावा हर चीज हलाक होने वाली है। सूरत कसस में आता है। और चूंकि मरने के बाद कोई शख्स वापस नहीं आता, इसलिए ठीक ठीक ये बताना कि मरने की कैफियत क्या होती है मुमकिन नहीं है, और मरने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है ज़ाहिर ये भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहां से लौट के तो कोई नहीं आता ना। अलबत्ता कुरान और हदीस में मौत की शिद्दत और सख्ती का जो जिक्र आया है उससे अंदाजा होता है कि मौत में तकलीफ और शिद्दत है। सूरत काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की सख्ती हक लेकर आ पहुंची। हक से मुराद आलम बरज़ख की हकायक और सच्चाइयाँ, और फिर हक बात यानी मौत का आ जाना, फरिश्ते नजर आ जाना, अजाब या सवाब का यकीन हो जाना, ये मुराद है। मौत की सख्ती और शिद्दत का जिक्र करते हुए सूरत क़यामा में इरशाद बारी ताला है, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ देती हूँ कि आपका टाइम काफी हो गया। जब जान हलक तक पहुंचती है तो कहा जाता है कि है कोई झाड़ फूक करने वाला, यानी कोई दम दरूद करने वाला। आदमी ये समझ लेता है कि अब जुदाई का वक्त आ गया है, और उस वक्त पिंडली पिंडली के साथ मिल जाती है। पिंडली से पिंडली मिल जाने का मतलब ये होता है कि मौत के वक्त ज़ाहिर है वो सख्ती और तकलीफें आती हैं ना, जिस वक्त जान निकलती है। और ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि बेशक मौत में सख्ती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप करीबुल मर्ग थे, तो यानी जब आपकी वफात का टाइम था करीब, तो आपके पास पानी का एक प्याला पड़ा था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, कभी अपने चेहरा मुबारक पर डालते, कभी चादर जो थी अपनी कभी अपने चेहरे पर डालते, कभी हटा लेते। और फिर आप ने यही बात फरमाई कि सुभान अल्लाह, मौत के लिए बड़ी सख्ती है, यानी मौत में सख्ती है। अच्छा, और सहाबा कराम तो बाकायदा ये दुआएं करते थे। कुछ सहाबा से दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला हम पर मौत की सख्ती आसान फरमा। ये दुआ करनी चाहिए, अपनी दुआओं में इसको शामिल करें कि अल्लाह ताला मौत की सख्ती भी आसान फरमाए, खात्मा बिल खैर करे, खात्मा बिल ईमान करे, और मौत के बाद के मराहिल जो है वो भी अच्छे और आसान करे, और हमें नेक रूहों में शामिल करे। और इसके बाद फिर उन्होंने आगे यही लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफिर की मौत की अलग अलग कैफियत बयान की है, जिसका खुलासा ये है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो वो, पहले मैंने हदीस आपको सारी पढ़ के सुना दी है, लंबी वाली हदीस, वो भी मैं दोबारा आपको पढ़ के नहीं सुना रही। अच्छा, एक मिनट। जब मोमन की रूह कब्ज़ की जाती है तो जैसा सूरत अल-फजर में आता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतन मरदिया, ठीक है। उसके यानी कुरान के हवाले से उसमें हमें ये मिलता है। और काफिर की मौत का जब वक्त आता है और उसके साथ जो मामला होता है वो तो मैंने भी आपको हदीस के हवाले से पढ़ के बता दिया। तो कुरान मजीद में उसकी कैफियत का जिक्र व नाज़िगाति गरकन का है कि कसम है उन फरिश्तों की जो जिस्म में यानी ऐसे खींच के उसकी जो है जान को निकालते हैं उसके जिस्म से, यानी वो निकलना नहीं चाह रही होती लेकिन उसको खींच के निकाला जाता है। एक और जगह पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जबकि वो मौत की जानकनी में मुब्तला होते हैं। फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इन बातों की रुस्वा को नजाब दिया जाएगा जो तुम नाहक अल्लाह के बारे में करते थे। इसी सूरत अल-अनआम में आगे जाके आप पढ़ेंगे। और फिर उस वक्त वही जो काफिर रूह की उसके साथ जो मामला होता है कि उसमें स्मेल होती है, और वो सारा इन्होंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें इसमें और भी बहुत कुछ आगे लिखा हुआ है, पढ़ देती हूँ आपको। जहाँ पे वो है ना कि वो गुर्ज
والے فرشتے آتے ہیں، پھر لوگ لوہے کے گرزوں سے اسے مارتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو گرز ہے وہ اس قدر وزنی ہوتا ہے، یعنی وہ جو ان کے ہاتھ میں ایک وہ سا ہوتا ہے کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اس کے ساتھ کافر پر 99 اژدہے بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قبر کا اژدہا اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے. استغفر اللہ. اچھا، ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبردار کیا کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ و دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے. اور صحابہ کرام اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ زاروں کے تار رونے لگے. پھر آگے کچھ صحابہ کرام کا ذکر ہے، حضرت عثمان کا، حضرت عمر کا، کہ وہ اس قدر روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور اتنا زیادہ یعنی وہ موت کو یاد کر کے اور اس کی سختیوں کے بارے میں سوچ کے یا اس سے اتنا خوف زدہ ہوتے تھے. یہ انہوں نے اسی لیے لکھا ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں مطلب ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے نا کہ کوئی بات بھی کرے تو ہم کہتے ہیں وہ چھوڑو کیا ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو، نہ بات کرو اس کے بارے میں. یعنی قبر کی خوفناک گھاٹی سے ہمارے یہ اسلاف جو اتنے اللہ کے نیک بندے تھے وہ اتنے خوف زدہ رہتے تھے، اور آج ہم اس سے اتنے ہی بے خوف اور اتنے ہی غافل ہو چکے ہیں. دنیا کی رنگینی اور دل فریبیوں میں ہم اس طرح کھو چکے ہیں کہ بھولے سے بھی کبھی قبر کا خیال نہیں آتا. ہماری اس غفلت پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. لوگوں کے حساب کا وقت اتنا قریب آ گیا ہے لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور موت سے پہلے ہمیں قبر کی کٹھن گھاٹی کے لیے کچھ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ میں نے بس یہیں تک پڑھا ہے، اس کے علاوہ مزید بھی آگے اس میں ڈیٹیلز ہیں، جس کو انٹرسٹ ہو تو کوشش کرے کہ اس کو لے کے پڑھ لے. ایک چیز اس میں اور بھی کلیئر ہوتی ہے کہ علین جو ہے اس سے مراد وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ نیک روحوں کو رکھا جائے گا برزخ میں تل قیامت ان کے ٹھہرنے کی جگہ، اور علین سے مراد وہ رجسٹر بھی ہے جس میں اس جگہ کی روحوں کا اندراج کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا اسکولس وغیرہ میں ایک کلاس ہوتی ہے، اس کلاس کا ایک رجسٹر ہوتا ہے، اس میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سارے بچے اس کلاس کے ہیں. اور اسی طرح سے جین جو ہے اس سے مراد وہ قید خانہ بھی ہے بری روحوں کے لیے جہاں پہ ان کو رکھا جائے گا اور ان کے لیے عذاب ہوگا ٹل قیامت، اور وہ اس سے مراد ان کا وہ رجسٹر بھی ہے جس میں ان کا اندراج کر دیا جائے گا ان روحوں کا، کیونکہ کتاب و مرقوم کے الفاظ آتے ہیں نا قرآن مجید میں. تو بہرحال یہ پڑھ کے سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم تھوڑا سا غفلت سے نکلیں، کیونکہ آیات ایسی نہیں، تو مجھے لگا کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اس طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے اور یہ چیزیں پڑھنی چاہیے اور ان کے اوپر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم تھوڑا الرٹ ہو جائیں، تھوڑا اس کے اوپر بھی سوچیں کہ ہم نے بھی ان مراحل سے گزرنا ہے، ہم پر بھی موت آنی ہے، ہم نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اور وہاں پہ قبر میں بھی ہم سب اکیلے ہوں گے. تو اس کے لیے ہم اگر دعا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اسپیشلی دعا بھی کرنی چاہیے. ایک تو موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا موت ایسی حالت میں لائے کہ خاتمہ بالخیر بالایمان ہو، انسان ایمان کی حالت میں ہی رہے، پھر نہ جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے بعد جو عذاب قبر ہے اور پھر آگے کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تلاوت رہ گئی ہے، تلاوت سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. جی پلیز. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کر لیجیے.